بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ، پہلی چاند نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رب تعالی اور اس کے خداوندی ہونے پر اور اپنے محبوب کے صدقے اس وظیفے کی قسم، آپ کو گھر میں رزق، مال سے تنگی، گاڑی، گھر، مکان، اولاد، شادی، جو کچھ بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں کہ رمضان مبارک کی یکم تاریخ کو، پہلی چاند کو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ مہینہ نہیں، یہ وقت نہیں، یہ سال نہیں، یہ زندگی نہیں، آپ کو تا قیامت تک رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کی نسل در نسل رزق کھاتی رہے گی، رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ صرف وظیفہ پڑھ لو اور یہ 3 کام کر لو۔ اب یہ 3 کام کیا کرنے ہیں اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنی مغفرت کی بخشش کی دعا فرما لیں کہ یا اللہ میری بخشش عطا فرما۔ دعا مانگیں اور لوگوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے کے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ یا اللہ میری یہ فلاں مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، مسائل وغیرہ سب کچھ۔ اگر آپ کو خوشی چاہیے، آپ کی نیک تمنا ہے، آپ کی نیک مراد ہے، تو آپ کی ضرور ضرور قبول ہوگی۔ سوچو جب آپ رمضان مبارک کی پہلی رات کو یہ دعا مانگیں گے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بندہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی میری بارگاہ میں کیسے جھکا ہوا ہے، کیسی یہ دعا مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ خوش ہو کر اس کی جو مراد ہے، اس کی جو پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، اسے مکمل طور پر اسے قبول کرے گا اور اسے آسانی والی زندگی میں ڈالے گا۔ اے جا، تجھے میں نے بخش دیا، تجھے رزق دے دیا، تو گھر جا کے دیکھ، بس میرا شکر ادا کرتا رہا کر، رب تعالیٰ تجھے رزق ہی رزق دے گا۔ اپنے محبوب کی قسم کھا لے، نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر اور میرے نبی پر درود پاک پڑھا کر۔ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں رحمت للعالمین کی دعا پڑھتے رہنا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا پڑھتے رہنا ہے، تیسرے عشرے میں نجات کی دعا پڑھتے رہنا ہے کہ یا اللہ رحمت ہے تو رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، رحمتیں ملتے جائیں گے۔ اگلا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، مغفرت کی دعا مانگے، آپ کی بھی بخشش ہوگی، آپ کے دوسروں کی بھی بخشش ہوگی۔ تیسرا عشرہ نجات سے، دوزخ میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں یا جا رہے ہیں انہیں بخشش مل جائے گی، انہیں رہائی مل جائے گی۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اور آپ نے 3 کام یہ کرنے ہیں کہ رمضان مبارک کی چاند نظر آتے ہی پہلی تاریخ کو نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے اور قرآن پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی رزق آپ کی جگہ جگہ پھیل جائے گا، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ہوگی۔ سوچو وہ دن کیسا ہے، وہ رات کیسی ہے، وہ گھڑی کیسی ہے کہ جب کچھ ہی لمحات میں اتنے لاکھوں لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی بابرکت گھڑی ہے، وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا اجر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دینا ہے اور رب العزت خداوند بارہ تعالیٰ نے خود آپ کو رزق دینا ہے۔ سوچیں یہ کیسا وقت ہوگا، رب تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کی رزق دے گا۔ آپ نے بس یہ چاند نظر آتے ہی وظیفہ شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ کو رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کے گھر میں رزق پھیلا دیا جائے گا۔ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے یہ رزق کہاں سے آیا، اور آپ بھی انہیں بتائیں گے یہ عمل کیا، رب تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا، مجھے رزق ہی رزق دے دیا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ بس یہ کام نہ چھوڑنا کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ نیت بنا لو، رزق ہی رزق ہوگا، رزق ہی رزق ہوگا۔ جگہ جگہ
رزق ہی رزق پھیلے گا۔ سوچ لو، ابھی وقت ہے، رزق ہی رزق مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ، پہلی چاند نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رب تعالی اور اس کے خداوندی ہونے پر اور اپنے محبوب کے صدقے اس وظیفے کی قسم، آپ کو گھر میں رزق، مال سے تنگی، گاڑی، گھر، مکان، اولاد، شادی، جو کچھ بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں کہ رمضان مبارک کی یکم تاریخ کو، پہلی چاند کو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ مہینہ نہیں، یہ وقت نہیں، یہ سال نہیں، یہ زندگی نہیں، آپ کو تا قیامت تک رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کی نسل در نسل رزق کھاتی رہے گی، رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ صرف وظیفہ پڑھ لو اور یہ 3 کام کر لو۔ اب یہ 3 کام کیا کرنے ہیں اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنی مغفرت کی بخشش کی دعا فرما لیں کہ یا اللہ میری بخشش عطا فرما۔ دعا مانگیں اور لوگوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے کے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ یا اللہ میری یہ فلاں مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، مسائل وغیرہ سب کچھ۔ اگر آپ کو خوشی چاہیے، آپ کی نیک تمنا ہے، آپ کی نیک مراد ہے، تو آپ کی ضرور ضرور قبول ہوگی۔ سوچو، جب آپ رمضان مبارک کی پہلی رات کو یہ دعا مانگیں گے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بندہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی میری بارگاہ میں کیسے جھکا ہوا ہے، کیسی یہ دعا مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ خوش ہو کر اس کی جو مراد ہے، اس کی جو پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، اسے مکمل طور پر اسے قبول کرے گا اور اسے آسانی والی زندگی میں ڈالے گا۔ اے جا، تجھے میں نے بخش دیا، تجھے رزق دے دیا، تو گھر جا کے دیکھ، بس میرا شکر ادا کرتا رہا کر، رب تعالیٰ تجھے رزق ہی رزق دے گا۔ اپنے محبوب کی قسم کھا لے، نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر اور میرے نبی پر درود پاک پڑھا کر۔ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں رحمت للعالمین کی دعا پڑھتے رہنا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا پڑھتے رہنا ہے، تیسرے عشرے میں نجات کی دعا پڑھتے رہنا ہے کہ اللہ رحمت ہے تو رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، رحمتیں ملتے جائیں گے۔ اگلا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، مغفرت کی دعا مانگے، آپ کی بھی بخشش ہوگی، آپ کے دوسروں کی بھی بخشش ہوگی۔ تیسرا عشرہ نجات سے، دوزخ میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں یا جا رہے ہیں انہیں بخشش مل جائے گی، انہیں رہائی مل جائے گی۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اور آپ نے 3 کام یہ کرنے ہیں کہ رمضان مبارک کی چاند نظر آتے ہی پہلی تاریخ کو نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے اور قرآن پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی رزق آپ کی جگہ جگہ پھیل جائے گا، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ہوگی۔ سوچو وہ دن کیسا ہے، وہ رات کیسی ہے، وہ گھڑی کیسی ہے کہ جب کچھ ہی لمحات میں اتنے لاکھوں لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی بابرکت گھڑی ہے، وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا اجر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دینا ہے، اور رب العزت خداوند بارہ تعالیٰ نے خود آپ کو رزق دینا ہے۔ سوچیں یہ کیسا وقت ہوگا، رب تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کی رزق دے گا۔ آپ نے بس یہ چاند نظر آتے ہی وظیفہ شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ کو رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کے گھر میں رزق پھیلا دیا جائے گا۔ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے یہ رزق کہاں سے آیا، اور آپ بھی انہیں بتائیں گے یہ عمل کیا، رب تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا، مجھے رزق ہی رزق دے دیا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ بس یہ کام نہ چھوڑنا کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ نیت بنا لو، رزق ہی رزق ہوگا، رزق ہی رزق ہوگا، جگہ جگہ رزق ہی رزق پھیلے گا۔ سوچ لو، ابھی وقت ہے، رزق ہی رزق مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ، پہلی چاند نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رب تعالی اور اس کے خداوندی ہونے پر اور اپنے محبوب کے صدقے اس وظیفے کی قسم، آپ کو گھر میں رزق، مال سے تنگی، گاڑی، گھر، مکان، اولاد، شادی، جو کچھ بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں کہ رمضان مبارک کی یکم تاریخ کو، پہلی چاند کو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ مہینہ نہیں، یہ وقت نہیں، یہ سال نہیں، یہ زندگی نہیں، آپ کو تا قیامت تک رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کی نسل در نسل رزق کھاتی رہے گی، رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ صرف وظیفہ پڑھ لو اور یہ 3 کام کر لو۔ اب یہ 3 کام کیا کرنے ہیں اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنی مغفرت کی بخشش کی دعا فرما لیں کہ یا اللہ میری بخشش عطا فرما۔ دعا مانگیں اور لوگوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے کے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ یا اللہ میری یہ فلاں مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، مسائل وغیرہ سب کچھ۔ اگر آپ کو خوشی چاہیے، آپ کی نیک تمنا ہے، آپ کی نیک مراد ہے، تو آپ کی ضرور ضرور قبول ہوگی۔ سوچو، جب آپ رمضان مبارک کی پہلی رات کو یہ دعا مانگیں گے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بندہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی میری بارگاہ میں کیسے جھکا ہوا ہے، کیسی یہ دعا مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ خوش ہو کر اس کی جو مراد ہے، اس کی جو پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، اس سے مکمل طور پر اسے قبول کرے گا اور اسے آسانی والی زندگی میں ڈالے گا۔ اے جا، تجھے میں نے بخش دیا، تجھے رزق دے دیا، تو گھر جا کے تو دیکھ، بس میرا شکر ادا کرتا رہا کر، رب تعالیٰ تجھے رزق ہی رزق دے گا۔ اپنے محبوب کی قسم کھا لے، نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر اور میرے نبی پر درود پاک پڑھا کر۔ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں رحمت للعالمین کی دعا پڑھتے رہنا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا پڑھتے رہنا ہے، تیسرے عشرے میں نجات کی دعا پڑھتے رہنا ہے کہ یا اللہ رحمت ہے تو رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، رحمتیں ملتے جائیں گے۔ اگلا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، مغفرت کی دعا مانگے، آپ کی بھی بخشش ہوگی، آپ کے دوسروں کی بھی بخشش ہوگی۔ تیسرا عشرہ نجات سے، دوزخ میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں یا جا رہے ہیں انہیں بخشش مل جائے گی، انہیں رہائی مل جائے گی۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اور آپ نے 3 کام یہ کرنے ہیں کہ رمضان مبارک کی چاند نظر آتے ہی پہلی تاریخ کو نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے اور قرآن پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی رزق آپ کی جگہ جگہ پھیل جائے گا، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ہوگی۔ سوچو وہ دن کیسا ہے، وہ رات کیسی ہے، وہ گھڑی کیسی ہے کہ جب کچھ ہی لمحات میں اتنے لاکھوں لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی بابرکت گھڑی ہے، وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا اجر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دینا ہے، اور رب العزت خداوند بارہ تعالیٰ نے خود آپ کو رزق دینا ہے۔ سوچیں یہ کیسا وقت ہوگا، رب تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کی رزق دے گا۔ آپ نے بس یہ چاند نظر آتے ہی وظیفہ شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ کو رزق ہی رزق ملے گا۔ آپ کے گھر میں رزق پھیلا دیا جائے گا۔ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے یہ رزق کہاں سے آیا، اور آپ بھی انہیں بتائیں گے یہ عمل کیا، رب تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا، مجھے رزق ہی رزق دے دیا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ بس یہ کام نہ چھوڑنا کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی،
نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ نیت بنا لو، رزق ہی رزق ہوگا، رزق ہی رزق ہوگا، جگہ جگہ رزق ہی رزق پھیلے گا۔ سوچ لو، ابھی وقت ہے، رزق ہی رزق مل جائے گا۔